السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہال سے واپسی پر پری کو پیاس کا احساس ہوا تو اس نے سعد کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ مجھے پانی پینا ہے، پری کے کہنے پر سعد نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں بھی ابھی ہی پیاس لگنی تھی؟ اب کچھ دیر ویٹ کرو، گھر آنے والا ہے۔ سعد کے کہنے پر پری نے اسے گھورا۔ یہ پیاس بھی نہ تمہاری وجہ سے لگ رہی ہے، نہ تم مجھے بار بار غصہ دلاتے اور نہ غصے سے میرا حلق خشک ہوتا اور نہ مجھے پیاس لگتی، اس لیے چپ چاپ مجھے ابھی پانی پلا کے دو۔ پری کی غصے بھری آواز سن کر سعد نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ کرتے ہوئے گاڑی سائڈ پر روکی اور پانی لینے کے لیے گاڑی سے اتر گیا۔ ابھی سعد گیا ہی تھا کہ گاڑی میں فون بجنے کی آواز آئی۔ پری نے اپنے فون کی طرف دیکھا تو وہ اس کے پرس میں تھا۔ پھر پری نے آس پاس نظریں دوڑائیں تو اسے پتہ چلا کہ یہ سعد کا فون ہے جو وہ گاڑی میں بھول گیا ہے۔ پری نے فون اٹھا کر اس کی اسکرین کی طرف دیکھا تو ثنایا کالنگ جگمگا رہا تھا۔ پہلے تو پری نے اگنور کیا، لیکن جب فون مسلسل بجتا رہا تو تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پری نے فون اٹھا کر کان سے لگا لیا، جبکہ خود وہ خاموش رہی۔ سعد دیکھو پلیز، فون مت بند کرنا، پلیز تم کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے، پلیز کہہ دو کہ تم نے شادی نہیں کی۔ سعد، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ سعد، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سعد، تم اسے چھوڑ دو، میرے پاس واپس آ جاؤ، ہم شادی کر لیں گے اور بہت خوش رہیں گے۔ پلیز سعد، تم سن رہے ہو نا؟ پلیز کچھ تو بولو۔ دوسری طرف سے ایک لڑکی کی روتی ہوئی آواز سن کر پری حقیقتاً حیران رہ گئی تھی اور بنا کچھ بولے اس نے فون کاٹ دیا۔ تو کیا سعد کسی اور کو پسند کرتا ہے؟ تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ میری زندگی کیوں تباہ کی؟ پہلے حیرت اور پھر غصے سے پری نے سوچا۔ تھوڑی دیر بعد سعد پانی لے کر آ چکا تھا اور اس کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن پری کو اب ہوش ہی کہاں تھی۔ اس نے گمسم ہو کر پانی کے 2 گھونٹ لیے اور پانی کی بوتل واپس رکھ دی۔ پری ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی جویلری اتار رہی تھی، جبکہ دماغ ابھی تک فون کال پر ہی تھا کہ اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو میری زندگی کیوں تباہ کی؟ اس لڑکی کی باتیں رہ رہ کر اسے یاد آ رہی تھیں۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر مگن تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ سعد کب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ اسے ہوش تو تب آیا جب وہ اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار قائم کر چکا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سعد نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو پری اچھل کر پیچھے ہٹی، لیکن وہ ابھی بھی سعد کے مضبوط حصار میں ہی تھی۔ اس کے دماغ میں بہت سی سوچیں تھیں، بہت سے سوال تھے جو وہ پوچھنا چاہتی تھی۔ وہ ابھی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی جب وہ اس کی صراحی دار گردن پر جھکا اور اس پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ دیے تو گویا پری کو ہوش آیا۔ اس نے اپنی پوری قوت لگا کر اسے دھکا دیا اور پاس پڑا گلدان اٹھا کر اس کے سر پر مارا اور اپنی میکسی سنبھال کر کمرے سے باہر بھاگ گئی، جبکہ سعد بہتے خون کے ساتھ اپنی جگہ پر سن کھڑا تھا۔ کمرے سے نکلنے کے بعد پری نے بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ ایسا تو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بار بار بے چینی سے اپنے لب کاٹنے لگی اور مڑ کر بار بار کمرے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ بھاری میکسی پہنے وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی، اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا
کہ وہ کیا کرے۔ کافی دیر وہیں بیٹھے رہنے کے بعد اس نے ہمت کی، دروازے کی طرف بڑھی۔ پھر کچھ دیر دروازے کے باہر کھڑے رہنے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ سعد ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد رکھے آنکھیں بند کیے کھڑا تھا، جبکہ اس کے سر پر بینڈیج ہوا تھا۔ آہٹ کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی اور آئینے میں نظر آتے پری کے عکس کو دیکھ کر پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے میں کھڑی پری کو اندر کھینچا اور دروازہ بند کر دیا۔ سعد، میں نے جان بوجھ کر چپ، بالکل چپ، آواز نہیں آنی چاہیے تمہاری۔ پری کی کلائی مروڑتے ہوئے سعد درشتگی سے دھاڑا تھا، جس پر پری کی سسکی نکلی تھی۔ کیا خیال ہے تمہارا، ہاں، کہ تمہارے لیے میں مرا جا رہا ہوں؟ سعد کو اگر پری نہ ملی تو وہ کسی عظیم ہستی سے محروم رہ جائے گا۔ سعد، میں شٹ اپ، 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، یہ ڈریس چینج کرو اور نکلو میرے کمرے سے۔ سعد کے 2 ٹوک لہجے میں کہنے پر پری ہکا بکا رہ گئی۔ سعد، میں کہاں جاؤں گی اس وقت؟ دیٹس نن آف مائی بزنس، لاپرواہی سے کہنے کے بعد سعد آرام سے بیڈ پر لیٹ گیا اور گھڑی دیکھ کر بولا، اینڈ یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ۔ سعد، پری نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو۔ پری کو وہیں کھڑی دیکھ کر سعد بولا، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ پری ڈھیٹوں کی طرح کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ 4 minutes and 12 seconds left۔ اس کے بعد میں دھکے دے کر نکالوں گا، پھر چاہے تم نے ڈریس بھی چینج نہ کیا ہو۔ یہ میرا کمرہ ہے، پری تڑپ کر بولی۔ سیریسلی؟ یہ کہتے ہوئے سعد طنزیہ مسکرایا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور الماری سے پری کا ہینگ کیا ہوا ایک لان کا سوٹ نکالا اور اس کی طرف اچھال دیا۔ جلدی۔ سعد، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ ایسا نہیں نکال سکتے مجھے۔ پری نے آج پہلی دفعہ اسے آپ کہا تھا، جس پر سعد پلٹا۔ اچھا، بیوی ہو تو بیوی بن کے دکھاؤ نا۔ سعد کے کہنے پر پری نے نظریں جھکا لی اور زمین کو گھورنے لگی۔ نہیں بن سکتی نا؟ تو مجھ سے بھی کوئی امید مت رکھنا، تمہارے پاس 2 منٹ ہیں۔ سعد کے کہنے پر پری نے ایک نظر اسے دیکھا اور کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی، اور ٹھیک 2 منٹ بعد وہ واش روم سے سادہ حلیے میں نکلی اور بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے سے نکلنے کے بعد آنسو مسلسل اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب روتے روتے وہ لان میں چلی گئی اور وہیں بیٹھ کر روتی چلی گئی، اس قدر کہ اسے رات کی تاریکی کا بھی اندازہ نہیں تھا۔ کافی دیر سونے کی کوشش کرنے کے بعد جب اسے نیند نہ آئی تو وہ اٹھ کر ٹیرس پر آ گیا۔ تبھی اس کی نظر لان میں پڑی، جہاں اسے کوئی ہیولا سا نظر آیا۔ غور کرنے پر اسے پتہ چل گیا کہ وہ کون ہے، تو وہ گہری سانس بھر کر لان کی طرف چل دیا، اور وہ جو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی اسے کندھے سے پکڑ کر کھڑا کیا تو پری نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، لیکن سعد اسے لیے کمرے کی طرف بڑھتا گیا اور کمرے میں آ کر اس کو چھوڑا۔ اب کیوں لے کر آئے ہو مجھے؟ پری نے روئی روئی آنکھوں سے
اس کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں لانے کا، لیکن جہاں تم بیٹھی تھی نا، وہاں سے آدھے محلے کو پتہ چل جائے۔ ہاں تو پتہ چلنے دیتے نا، سب کو پتہ چلتا کہ تم کتنے ہونہار شوہر ہو، جس نے آدھی رات کو اپنی بیوی کو کمرے سے ہی نکال دیا۔ اچھا، تو میری شان میں قصیدے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے کارنامے سے بھی سب کو بتانا۔ سعد کے جلے کٹے انداز پر پری دانت پیس کر رہ گئی، جبکہ سعد بیڈ پر کمبل تانے آرام سے لیٹا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، لائٹ آف کر دو۔ سعد کے کہنے پر پری نے اسے گھورا اور لائٹ آف کر کے صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ سعد کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ وہ بھی فریش ہو کر لاؤنج میں آ گیا۔ ابھی وہ صوفے پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ سامنے سے ناشتہ لاتی فائزہ بیگم کی نظر سعد کی چوٹ پر پڑی تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا، سعد یہ کیا ہوا ہے؟ فائزہ بیگم یہ کہتے ہوئے پریشانی سے اس کی طرف بڑھی۔ ماما کچھ نہیں ہوا، بس ہلکی سی چوٹ ہے۔ یہ ہلکی سی چوٹ ہے؟ بھلا بتاؤ کیسے لگی؟ ماما وہ فائزہ بیگم کے سوال پر وہ ایک منٹ کے لیے گڑبڑا گیا، لیکن پھر سنبھل کر سامنے سے آتی پری کو دیکھ کر بولا، وہ میں سلپ ہو گیا تھا تو ٹیبل کا کونا لگ گیا۔ ہلکی سی چوٹ ہے، آپ آئیں نا، ناشتہ کریں۔ پری نظریں چرا کر سامنے سے گزر گئی۔ دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ آلیان اپنے وعدے کے مطابق اب نہ تو فجر کو فون کرتا تھا اور نہ ہی کبھی ملنے کی کوشش کی، جس وجہ سے وہ پرسکون تھی۔ شاہ کی حویلی شہر کے ایک سنسان علاقے میں تھی، اور چونکہ وہ بہت بڑی تھی اس لیے وہاں گھر کم تھے، اور ایک کونے میں ہونے کے باعث وہاں لوگوں کا آنا جانا کم تھا۔ فجر خود تو وہاں نہیں گئی تھی، لیکن ساجدہ اور محسن گئے تھے، اس لیے فجر پر امید تھی کہ اس کی اور شاہ کی شادی کے بعد آلیان اسے نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ اسے امید تھی کہ ہو سکتا ہے وہ کچھ عرصے اسے ڈھونڈے، لیکن پھر وہ یقیناً اسے بھول جائے گا۔ اس نے شادی کے بعد نمبر چینج کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا، تاکہ وہ کسی طرح بھی اسے تنگ نہ کرے۔ پری اور سعد اب بھی ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ اکثر وہ دونوں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو الزام دیتے تھے۔ اس دوران اگر فرق آیا تھا تو بس اتنا کہ اب پری طلاق کی بات نہیں کرتی تھی اور سعد اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ باقی سب ویسا ہی تھا۔ سعد اب بھی پری کو یوں نہیں چھوڑنے جاتا تھا، اور اکثر پری کی ضد پر وہ اسے زاہد اور عابدہ سے ملوانے لے جاتا۔ ڈنر کے بعد سعد لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا تھا، جب پری بھی اس کے پاس صوفے پر ٹک گئی۔ کچھ دیر اسے کام کرتا دیکھنے کے بعد اس نے سعد کو مخاطب کیا، سعد؟ سعد نے ہنکار بھری، جبکہ اس کی نظریں ہنوز لیپ ٹاپ پر جمی تھیں۔ سعد، وہ اگلے ہفتے فجر کی شادی ہے تو میں کل اس کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ ہاں تو جاؤ، ویسے تو جیسے تم ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرتی ہو نا۔ وہ ایکچولی فجر نے تمہیں اور پھپھو کو خاص طور پر انوائٹ کیا ہے، تو تم آؤ گی نا شادی پر؟ پری کے کہنے پر سعد نے ایک لفظی جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں۔ لیکن کیوں؟ سب کیا سوچیں گے کہ تم کیوں نہیں آئے؟
پری کا منہ اتر گیا۔ سب یہ سوچیں گے کہ میں بیزی ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح تم بیزی تھی جب میرے دوست نے ہمیں ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ سعد نے پری کو یاد دلاتے ہوئے کہا، جب اس کے دوست نے اسے ڈنر پر انوائٹ کیا تھا، لیکن پری نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ بیزی ہے۔ سعد، تم بدلہ پھر نہیں لے سکتے؟ ہرگز نہیں، پتہ نہیں یہ موقع دوبارہ ملے نہ ملے۔ میں تمہارا کوئی ادھار نہیں رکھنا چاہتا، دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر وہ پھر سے کام میں مصروف ہو گیا۔ You can't do this with me، رونے والی شکل بنا کر پری نے کہا۔ I can، سعد کے کہنے پر پری نے بے بسی سے رخ موڑ لیا، کیونکہ فجر نے بہت اصرار سے سعد اور فائزہ بیگم کو بلایا تھا اور پری نے حامی بھی بھر لی تھی، جس پر فائزہ بیگم تو تیار تھیں، لیکن سعد کو رضامند کرنا اس کی سوچ سے زیادہ مشکل ثابت ہوا تھا۔ سعد نے ایک نظر منہ موڑے بیٹھی پری کو دیکھا اور گہری سانس بھر کر بولا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں صرف بارات پر آؤں گا۔ سعد کے کہنے پر پری جو فجر کو انکار کرنے کی وجہ سوچ رہی تھی، سعد کی بات سن کر پری ایک جھٹکے سے مڑی اور خوشی اور بے یقینی کی کیفیت کے زیر اثر اس کے گلے لگ کر بولی، تھینک یو سو مچ۔ پری کی اس حرکت سے سعد ایک پل کو حیران رہ گیا، اور وہیں دوسری طرف پری کو بھی جب اپنی حرکت کا اندازہ ہوا تو وہ فوراً اس سے دور ہوئی اور اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اپنے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولی، میں پیکنگ کر لوں، اور یہ کہہ کر کمرے الماری کی طرف بڑھ گئی، جبکہ سعد صرف نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔